کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی علاقہ تھا اور جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے. سب سے پہلے ان کے ساحل پہ جو شخص آتا اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے. کہیں جمہوری طریقہ ہوتا ہے, کہیں صدارتی نظم ہوتا ہے, ان کا نظام یہ تھا رکھا تھا. اور جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کو پہلے دن بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تو تخت نشین رہے گا اور اس کے بعد تجھے اس جنگل میں پھینک آئیں گے جو جزیرے کے دوسری سمت ہے, اور اس میں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے اور تھوہر اور کانٹے دار درخت ہیں. لیکن وہ بھول جاتا وہ تخت کی لذتیں اور اس کا سرور اور اس کا نشہ ہی ایسا ہوتا, اسے یاد ہی نہ رہتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور جو ہی سال کی آخری تاریخ ہوتی زنجیروں میں جکڑ کے ادھر پھینکتے پھر روتا ہے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو. ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر کے نیا بادشاہ لینے ساحل پہ آئے تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پہ اترا وہ تاجر شخص تھا. اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے, گارڈ آف آنر پیش کیا. اس نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے, ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے حکمران لیتے ہیں اور آخری تاریخ کو دوسری جانب پھینک آتے. اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا, یہ ہمارا ضابطہ ہے. عجیب کہانی. اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں, میں تو کوئی امور سلطنت اور سیاست سے آگاہ ہی نہیں ہوں. اس نے کہا ہمارے بندے لگے قوانین ہیں, اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا, اور اس نے کہا ہر صورت میں جو ہے وہ تجھے یہ کرنا پڑے گا. پھنس گیا. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ حکمران ہیں لیکن آپ قوانین میں تحریف نہیں کر سکتے, ترمیم نہیں کر سکتے, تبدیلی نہیں کر سکتے, البتہ آپ کے انتظامی امور ماننے کے لیے ہم پابند ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تخت پہ بیٹھ گیا. رومی لکھتے ہیں کہ جو بھی تخت پہ بیٹھتا اور بغیر کسی محنت کے, بغیر کمپین چلائے, بغیر الیکشن لڑے تو وہ تو پھر بھول جاتا خوشی سے اور عیش و عشرت کرتا. لیکن یہ پہلا شخص تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں. بلائے گئے. کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو وہاں کے کانٹے اور جھاڑیاں کاٹو. اور پولیس کے کمانڈوز بلائے. کہا جاؤ وہاں جا کے جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کر دو. معمار بلائے. کہا جا کے وہاں خوبصورت محل بناؤ. مالی بلائے. وہاں جا کے باغ لگاؤ, پھل لگاؤ, پھولدار, سایہ دار, ثمردار درخت لگاؤ. حکومتی مشینری, پوری حکومتی مشینری اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے, وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں کنویں کھدوانے, محل بنوانے اور پھلدار, پھولدار, سایہ دار درخت لگانے میں صرف کر دی. جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا, وہ ایک باغ بن چکا تھا. اور یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ, میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے, وہاں کے تھوہر, وہاں کے موذی جانور, وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا ان کو کاٹتا رہا, قتل کرواتا رہا. تو اس نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. رومی کہتے ہیں جو کافر ہے وہ دنیا کے تخت پہ, جو فاسق اور بدکار ہے وہ دنیا کے تخت پہ موج کرتا ہے, اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو جب زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو. اور بندہ مومن, بندہ صالح اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا, یہاں بیٹھ کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے, وہاں باغ لگواتا رہتا ہے. اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی. اور وہ کہتا ہے دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ, میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے, ڈر لگا رہے. یہ مسلمان کی زندگی ہے, مومن کی زندگی ہے.